الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دو باتیں جو مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات ہے قربانی سے متعلق ملحدین اور منکرین حدیث اور اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اسلام میں قربانی کرنا، جانور کاٹنا، گوشت کھانا، یہ سب چیزیں عقل کے بھی خلاف ہے، رحم کے بھی خلاف ہے، ایک طرح کا ظلم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور اسے کتاب میں جمع کیا گیا۔ کتاب کا نام ہے گاؤ کشی اور قربانی، حقائق اور غلط فہمیاں۔ اس میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی اکابرین کی تحریرات کا خلاصہ جمع کیا گیا۔ اس طرح کے اعتراضات کا معقول انداز میں جواب دیا گیا۔ کیا یہ اعتراضات واقعتاً عقل میں آنے والے ہیں جو کر رہے ہیں؟ مثلاً دیکھیے، پہلا موضوع یہ اعتراضات والا ہے۔ دوسرا موضوع جو مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے وہ ہے ہمارے قریشی برادری اور قصاب حضرات سے متعلق جو ہدایات ہیں اس متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے۔ تو اعتراضات جو ہیں وہ تقریباً 10 اعتراضات ہیں۔ میں اس کے نام سنا دیتا ہوں، جن حضرات کو مزید مطالعہ کرنا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ 250 اور 350 صفحات کی کتاب ہے ان اعتراضات پر، وہ 40 منٹ کے اندر تو اس کا خلاصہ سنایا نہیں جا سکتا۔ اگر پڑھا بھی جائے گا تو ایک صفحہ تو 200 منٹ لگیں گے، 250 منٹ لگیں گے۔ پہلا اعتراض ہے کہ قربانی کرنا جانور پر ظلم ہے۔ دوسرا اعتراض ہے قربانی رحم کے خلاف ہے۔ تیسرا اعتراض ہے قربانی عقل کے خلاف ہے۔ چوتھا اعتراض ہے قربانی کرنا مال ویش کرنا اور ضائع کرنا ہے۔ پانچواں اعتراض ہے قربانی کرنے سے جانوروں کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹا اعتراض ہے قربانی کرنے سے اکنامک کا نقصان ہوتا ہے، معاشی نقصان ہوتا ہے۔ ساتواں اعتراض ہے قربانی کرنے کے بعد قربانی کرنے والے گوشت ضائع کر دیتے ہیں، چونکہ مقصد ذبح کرنا ہے، وہ ہو گیا، آپ گوشت کھاؤ اور پھینکو، کچھ بھی کرو۔ ایک ساتواں اعتراض ہے۔ آٹھواں اعتراض ہے گوشت کھانے والے لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ نواں اعتراض ہے اسلام میں ذبح کا جو طریقہ رکھا گیا ہے وہ طریقہ ظالمانہ طریقہ ہے، صحیح طریقے سے ذبح ہونا چاہیے۔ 10واں اعتراض ہے قربانی کے بجائے اگر غریبوں کی مدد کی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا اور کئی غریبوں کے کام بن جاتے۔ یہ 10 اعتراضات ہیں جو مسلمانوں پر کیے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے موجودہ زمانے میں ہر مسلمان کو ان اعتراضات کی حقیقت، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جاننے کا جذبہ اور کوشش ہونی چاہیے۔ آپ حضرات کے سامنے ان اعتراضات میں سے صرف ایک دو اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ جواب سے پہلے اجمالی طور پر چند ضروری اور بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جو دنیا میں جتنی بھی قومیں اللہ کو مانتی ہیں کہ دنیا بنانے والا کوئی بھگوان ہے، کوئی خدا ہے، وہ سب اس بات کو بھی مانتی ہیں کہ خدا کبھی ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے ہم مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، ہر دھرم کے ماننے والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ظالم نہیں ہو سکتا۔ وہ جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس کا حکم رحم کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، اس کا حکم ظلم پر مشتمل نہیں ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو اب جب یہ بنیادی بات ہمیں سمجھ میں آئی تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کروایا۔ آپ سمجھیں کہ اللہ اپنا پہلا تعارف ہر سورے کے شروع میں اور قرآن کے شروع میں جو فرما رہے ہیں، اللہ بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اور عرش پر اللہ تعالیٰ کے عرش پر لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ کی رحمت آگے ہے، اللہ کا غصہ پیچھے ہے۔ اللہ جلدی غصہ نہیں ہوتے ہیں، ہاں جلدی رحم کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہماری جو کرتوتیں ہیں اور ہمارے جو اعمال ہیں
ان اعمال کے بدلے اگر اللہ جیسا عمل ہے ویسا ہی روزی دینا اگر شروع کریں تو کسی انسان کو ایک ٹائم کا نوالا بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اپنے فضل سے دے رہے ہیں تو نسلیں بھی بیٹھ کے کھا رہی ہیں۔ عمل کے بدلے اگر دینا شروع کریں تو پھر ایک وقت کا کھانا کا بھی ہم حقدار نہیں بن سکتے ہیں۔ بولنے کو تو بولیں گے کہ دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام، تو جب عمل کے بدلے میں دیا جائے گا تو ایک دانے پر بھی نام لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ تو اللہ رحم پہلے کرتے ہیں، غصہ بعد میں دکھاتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ دوسری قوموں کو دیکھیں، بہت سے لوگ اپنے خداؤں کا جو تعارف کرا رہے ہیں، کہیں کسی خدا کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، کہیں کسی کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، کہیں کسی کے 8 ہاتھ ہیں، تو آپ بتائیے انسان کو اگر چھٹی انگلی آ جائے تو عیب دار لگتا ہے، انگوٹھے میں چھوڑا اور ایک انگلی آ جائے تو عیب دار لگتا ہے۔ بھائی 6 ہاتھ کا خدا کیسے اچھا لگے گا؟ اگر کسی کے سامنے کے 2 دانت باہر نکل جائیں تو عجیب لگتا ہے، اور پورے 4 دانت باہر نکلیں پھر بھی خدا ہے۔ خدا کا انٹروڈکشن اور تعارف ہی بہت ہی بھیانک ہو رہا ہے، اور ادھر اللہ کا تعارف رحمان اور رحیم سے ہو رہا ہے۔ دوسری بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ حاکم جب حکم کرتا ہے اور وہ حکیم بھی ہو تو اس کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 10 مقامات پر اللہ کے ساتھ صفت آئی ہے حکیم۔ اللہ بہت حکمت والے ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ حکمت والے خدا جب کوئی حکم کرتے ہیں تو اس کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، چاہے ہم انسانوں کو اس کی وہ حکمتیں سمجھ میں آئیں نہ سمجھ میں آئیں، ہماری عقلیں اس کی حکمتوں کو سمجھنے کے قابل رہیں یا نہ رہیں۔ ہم اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حکم حکمت سے خالی ہے۔ نابالغ بچے کو شادی کرنے کے بعد بیوی سے صحبت کی لذت کا احساس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی کے مزے نہیں ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نابالغ ہے، ابھی سمجھنے کے قابل نہیں ہے، عقل اس کی بالغ نہیں ہوئی ہے، اس واسطے سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ میڈیکل فیلڈ والے کو اگر یہ کہا جائے کہ کنسٹرکشن میں کون سی اینٹ کتنی ہونا، گارا کتنی ہونا، سیمنٹ کتنی ہونا، اور اینٹ کیسی ہونا، اور اس میں دی جانے والی راڈ کیسی ہونا، لوہے کی سلاخ کیسی ہونا، اس کا اگر حکمتیں بیان کی جائیں ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ چاقو تو آپ کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، چاقو ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، دونوں کی چاقو میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہر آدمی جس کے ہاتھ میں چاقو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ بعض کے ہاتھ میں چاقو ہے جان لینے کے لیے، بعض کے ہاتھ میں چاقو ہے جان بچانے کے لیے۔ تو حکمتیں انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ قینچی حجام بھی چلاتا ہے، قینچی ڈاکٹر بھی چلاتا ہے، دونوں کی قینچی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ قینچی ٹیلر بھی چلاتا ہے، قینچی ڈاکٹر بھی چلاتا ہے، دونوں کی قینچی میں فرق ہوتا ہے۔ تو بالکل جب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ حکم فرماتے ہیں تو حکمت سے خالی اس کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ اب اس اللہ نے جب ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے تو پھر اس کا یہ قربانی کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوگا، کئی حکمتوں پر مشتمل ہوگا۔ اس اللہ نے جب ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ظلم پر مشتمل نہیں ہوگا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ساری دنیا کی قومیں اپنے اپنے اللہ کے بارے میں جانتی ہیں، تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ظالم نہیں ہے، اور دوسرے معاملے میں کیا ہوں گے جب ذبح کے معاملے میں ظالم نہیں ہے۔ تیسری بات ہمیں سمجھنا چاہیے، بندہ بندہ رہے، بندہ خدا نہ بنے۔ ہم غلام ہیں، بندے ہیں، بندے رہیں، ہم خدا بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہمیں حکم کا مکلف بنایا گیا، جو آرڈر دیا جا رہا وہ کرو بس۔ کیوں آرڈر دیا جا رہا یہ سوال کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے، ورنہ تو انسان اپنے آپ سے سوال کر لینا چاہیے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، غلط انسان پیدا ہوا ہوں، مجھے مر جانا چاہیے۔ اپنے پیدا ہونے کی حکمتیں کبھی تلاش نہیں کر سکا تو پھر جانور کو ذبح کرنے کی حکمتیں کیوں تلاش کرتے پھر رہا ہے؟ ہم اپنے پاس 8,000 10,000 15,000 دے کر ڈرائیور بنا کر رکھنے والے، پوچا مارنے کے لیے رکھنے والی ہوم میڈ وغیرہ کو کوئی حکم دیتے ہیں، کچھ کام کرنے کو بولتے ہیں، جیسے ہم نے کہا ڈرائیور سے کہ گاڑی نکالو باہر جانا ہے، ابھی تو رات کے 12 بج رہے ہیں، آپ یہاں ابھی 12 بجے آپ کہاں جائیں گے رات میں؟
کس وجہ سے نکل رہے ہیں؟ رات میں چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، آپ مت نکلیے. کون بول رہا ہے؟ ڈرائیور بول رہا ہے. تو آپ اسے کیا بولیں گے؟ جتنا کام اتنا کرو، ڈرائیور ہے ڈرائیور کے جیسے رہو، زیادہ حکمتیں مت جھاڑو. ایسے ہی اللہ کے سامنے بندے کی یہی حیثیت ہے، بندے ہو بندے بن کے رہو، زیادہ حکمتوں کے پیچھے مت پڑو کہ کیوں اللہ نے یہ حکم دیا، کیوں اللہ نے ایسا فرمایا. کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری عقل اس قابل نہیں ہے کہ سمجھ سکے، ورنہ اللہ کا حکم اس قابل ہے کہ اس میں ساری حکمتیں موجود ہیں. چوتھی بات ہمیں سمجھنا چاہیے، دنیا کا اصول ہے کہ ادنا چیزیں اعلیٰ چیزوں پر قربان ہو جاتی ہیں. ادنا چیزیں اعلیٰ چیزوں پر قربان ہو جاتی ہیں. اب ہم آٹو سے آئے ہیں، آٹو والا جدھر موڑو یہاں رکو رکے گا، ڈرائیور کو بولو یہاں رکو رکائے گا. وہ بھی انسان، آپ بھی انسان ہیں، آپ کے اشارے پر چل رہا ہے. پھر کیا فرق ہے؟ پیشے کے لحاظ سے وہ ملازم ہے، آپ کے لیے دھوپ گرمی سردی سب نیند قربان کر کے خدمت کر رہا ہے. ورنہ اس کے کوئی ایک آنکھ نہیں ہے، آپ کے دو آنکھ ہیں، اس کی ایک ہی آنکھ ہے. آپ کے دو پیر ہیں، اس کا ایک ہی پیر ہے. آپ کے دماغ ہے، اس کا دماغ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. انسان انسانی ہے، لیکن ادنا درجے کا انسان اعلیٰ درجے کے انسان کے لیے قربان ہو جاتا ہے. ایسے ہی ان مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، اور جانور اور حیوانات یہ سب اس کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ادنا چیز اعلیٰ چیز کے لیے قربان ہوتی ہے. اسی واسطے پرائم منسٹر کے کسی علاقے میں آمد پر پورا صاف صفائی کر دیے، روڈ صاف کر دیے، ملازموں کو لگا دیے، پولیس ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، فلاں ملٹری کھڑی ہے. سب انسان ہیں، ایک انسان کے لیے اتنے سارے انسانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو. وجہ یہی ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے قانونی لحاظ سے، تو اس واسطے ان ادنا درجے کے لوگوں کو اس کی سیکورٹی کی خاطر قربان ہونا پڑتا ہے. دنیا کا اصول ہے. بالکل اسی طرح جانوروں کو انسانوں کے لیے قربان ہونا یہ معقول درجے کا اصول ہے. ورنہ یہ خلاف عقل بات ہے کہ بھئی جانور خادم بننے کے بجائے انسان خادم بن جائے اور جانور کو مخدوم بنا لے. جانور پیدا کیا گیا ہے اسے سواری کرنے کے لیے، پیدا کیا گیا ہے اسے ہل وغیرہ چلانے کے لیے، جانور پیدا کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے گوشت وغیرہ کھانے کے لیے. ہر چیز کی پیدائش کا مقصد ہے. جب وہ مقاصد متعین ہیں، پھر اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جانور آپ کی سیوا نہیں کرے گا، آپ جانور کی سیوا کیجیے، تو پھر اشرف المخلوقات کون ہوئے؟ تو ہمیں تو جانور بننا چاہیے تھا، پھر وہ انسان بن جاتے. ہم ان کا گوبر دھو رہے ہیں، ہم ان کا پیشاب دھو رہے ہیں، ہم ان کی گھاس کر رہے ہیں، ہم ان کا نہلانا دھلانا کر رہے ہیں، ساری سیوا ہم کرتے پھر ہیں، تو ہم اشرف المخلوقات کہاں سے ہوئے؟ تو ادنا کا اعلیٰ پر قربان ہونا یہ دنیا کا اصول ہے. اور دو باتیں ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، جن لوگوں کو احکام الہی میں، اللہ کے احکامات میں شبہات ہوتے ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ان کو ڈاؤٹس اور شبہات ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ اللہ سے بے تعلقی، کہ تم جس اللہ کے ماننے والے ہو، جب اس کو خدا مان لیا، اللہ کو اللہ مان لیا، تو اب اس کا ہر حکم بھی ماننا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ بھئی جب ہم انڈین ہیں، یہاں کا آدھار کارڈ پاسپورٹ بن چکا ہے، تو اب ہمارا یہ گویا کہ وعدہ ہے حکومت سے کہ اب ہم تمام قانونی اصول انڈیا کے مانیں گے. ٹرافک رولز کے حساب سے رائٹ سے جانا لیفٹ سے جانا اصول بن چکا ہے، مانیں گے ہم اس اصول کو. ایسا نہیں کہ آدھار کارڈ اور راشن کارڈ اور ہم پاسپورٹ بناتے وقت یہ بولیں گے نہیں ہر اصول کی حکمت پہلے مجھے معلوم ہو، میری عقل میں سمجھ میں آئے، پھر اس کے بعد میں وہ رولز فالو کروں گا. تو پھر کیا کریں گے؟ عزت کے ساتھ جیل بھجا دیں گے. جب دنیا کے قوانین جو بن چکے ہیں، کسی بھی ملک کے قوانین جو بن چکے ہیں، ان قوانین کو فالو کرنے کے لیے آدمی قانون کی حکمت معلوم کیے بغیر اگر رولز بریک کرتا ہے فوراً پکڑے جاتا ہے. ایسے ہی جو اللہ نے بھی قوانین بنائے ہیں، جب مان چکے ہو کہ ہم اس کے بندے ہیں تو اس کا ہر حکم مانیں گے. حکمتیں اور علتیں معلوم ہونے کے بعد فالو کریں گے، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ویسا دیکھا جائے ہندوستان کے کتنے مسلمان ہیں جو لا پڑے ہوئے پھر اس کے بعد انڈین قانون کو سمجھ کر اسے فالو کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، جس آدمی کی عقل میں فطور ہوتا ہے اسے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، احکامات کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں.
اور غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے پڑھنا تھا، جس سے پڑھنا تھا، جو پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھ سکا، اس واسطے غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا۔ جہالت کی وجہ سے بھی آدمی اعتراض کرتا ہے کہ اس طرح کا حکم کیوں رکھا گیا ہے۔ پہلا اعتراض تھا جسے قربانی کو ظلم کہا گیا، کہ قربانی کرنا ظلم ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھیں پرندوں میں اللہ نے کیا نظام بنایا، پانی کے جانوروں میں اللہ نے کیا نظام بنایا، جنگل کے جانوروں میں اللہ نے کیا نظام بنایا۔ پرندوں میں باز ایک پرندہ ہے، شکرا ایک پرندہ ہے، گدھ ایک پرندہ ہے، چیل ایک پرندہ ہے۔ ان سب کی غذا کیا ہے؟ یہ گھاس کھاتے ہیں، دانے کھاتے ہیں، یہ سب کیا کھاتے ہیں؟ یہ سارے پرندے گوشت کھاتے ہیں۔ اور گوشت کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ گورنمنٹ ان کے لیے گوشت خرید کر کہیں دیواروں پر جھاڑوں پر رکھتی ہے کہ یہ سارے پرندے آ کے گوشت کھائیں۔ ان سب کا نظام یہ ہے پرندوں میں بھی کہ یہ شکار کر کے کھاتے ہیں۔ اگر جانور کو مارنا ظلم ہے تو پرندے سارے ظالم ہیں، پہلا ظلم وہاں سے شروع ہوا۔ نمبر 2، پانی کا جانور مچھلی ہے سب سے بڑا۔ مچھلی کی غذا کیا ہے؟ بہت سی مچھلیاں وہ ہیں جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا کر زندہ رہتی ہیں، تو پانی کے جانوروں میں بھی ظلم ہے۔ تیسرا، جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ بندر ہے یا کہ شیر ہے؟ جنگل کا بادشاہ شیر ہے۔ شیر وہ گھاس کھا رہا کہ گوشت کھا رہا ہے؟ اچھا، جنگل کے بادشاہ کو پکڑ کر زو میں لا کے رکھیں تو یہاں آنے کے بعد بھی آپ جنگل میں تھے، اپنی منمانی کر لی، اب زو میں آ گئے، ہمارے رولز کے حساب سے چلنا پڑے گا، یہاں آپ گھاس کھلائیں گے آپ کو۔ تو کون ہے جو زو میں رکھے ہوئے شیر کو گھاس کھلا رہے ہیں؟ آپ زو کے شیر کو فش ہو یا مرغی ہو یا کوئی اور جانور کا گوشت ہو، خود کلو کلو لے جا کے کھلائیں، وہ ظلم نہیں ہوگا، چونکہ آپ شیر پال رہے ہیں۔ اور شیر خود جنگل میں حملہ کر کے کھائے، پھر بھی وہ بادشاہ ہے جنگل کا، وہ حملہ کر کے کسی ہرن کو مار دے، کسی گائے بیل کو مار دے، پھر بھی وہ بادشاہ ہے جنگل کا، وہ اسے ظالم نہیں کہا جائے گا، پھر بھی اسے جنگل کا بادشاہ کہا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں یہ کائنات کا نظام ہے۔ اس کے بعد آ جائیں کیڑے مکوڑوں میں، مکڑی کی غذا کیا ہے؟ مکھی ہے۔ تو کیڑے مکوڑوں میں بھی بہت سے کیڑے وہ ہیں جو دوسری کیڑے مکوڑوں کو کھا کے زندہ رہتے ہیں، یہ نظام بھی ظلم پر مشتمل ہوا۔ اور اب سب سے آخر میں آ جائیں کہ ہم سب انسانوں اور جانوروں کی موت لینے والے فرشتے ملک الموت، کیا قصور ہے معصوم بچے کا؟ کیا قصور ہے فلسطین کے معصوموں کا؟ اتنا وہ قربان ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو نعوذ باللہ ملک الموت بھی ظالم ہوئے۔ تو پرندوں سے لے کر فرشتوں تک سب کو ظالم کہنا پڑے گا، پورے نظام عالم کو ظلم پر مشتمل کہنا پڑے گا، جبکہ اس پورے نظام عالم کو ظالم کہنے والے خود ظالم ہیں، اور اس فطری نظام کو سب تسلیم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ دوسرا جواب، ان سارے نظاموں کو اگر ہم دیکھیں، قدرتی طور پر اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام کے خلاف اگر چلنا چاہیں، 1 مہینہ چل کے دکھائیں، بس 1 مہینہ، یعنی شیر کو 1 مہینہ گوشت نہ کھلائیں، شکرا، گدھ، چیل، ان سب کو 1 مہینہ گوشت نہ کھلائیں، اور جو مچھلی ہے سمندر کی، جو مچھلیاں کھا کے زندہ رہتی ہیں، ان کو گوشت نہ کھلائیں۔ ان سارے جو گوشت کھانے والے پرندے یا جانور ہیں، ان سب کو 1 مہینہ دوسری غذا کھلا کے دکھا دیں، آپ سکون سے جئیں گے۔ کیا ہوگا پھر دیکھیں، کھلانے والا خود لقمہ بن جائے گا۔ پتہ چلا نظام کائنات جیسا چل رہا ہے اس میں دخل اندازی آپ نہیں کر سکتے، کریں گے تو راحت کے بجائے ٹینشن میں ہونا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیں، جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے، ذبح انسان کرتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ ظلم ہوا، تو فطری طور پر بھی بہت سے جانور خود بخود مر جاتے ہیں، جیسے انسان مرتے ہیں۔ اپنی موت انسان کی جب ہوتی ہے تو وہ انسان مرتا ہے، اور فطری طور پر جب جانور کی موت ہوتی ہے تو جانور بھی مر جاتے ہیں۔ تو اب انسان کا ذبح کرنا ظلم ہوا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کا کسی جانور کو اس کی فطری موت مارنا بھی ظلم ہوا؟ تو پھر کسی جانور کو مارنا نہیں چاہیے، ظلم ہے، تو جانور کو فطری موت بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو پھر انگلی اٹھے گی اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے کہ بے قصور جانور کو مار رہے ہیں، تو ظلم اس کی طرف بھی منسوب ہوگا۔ پھر اب آگے چلیں، ظلم صرف قربانی کے دنوں میں، عید کے دنوں میں، انہی دنوں میں جانور ذبح کرنا ظلم ہے، یا 12 مہینے جانور ذبح کرنا ظلم ہے؟ اگر جانور کو کاٹنا ظلم ہے تو صرف انہی دنوں میں کاٹنا ظلم ہے، یا 12 مہینے کاٹنا ظلم ہے؟ اگر ظلم ہے تو 12 مہینے کاٹنا ظلم ہوگا،
اور کاٹنا صرف مسلمان کاٹنا ظلم ہے، یا بیف کی بڑی بڑی کمپنیاں چلانے والے بھی ظالم ہیں؟ اور اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے تو صرف بڑے جانور کو ذبح کرنا ہی ظلم ہے، یا مچھلی ہو، بکرا ہو، مرغی ہو، ان سب کو بھی ذبح کرنا ظلم ہے؟ اپنی اپنی دعوتوں میں، فنکشنوں میں چکن 65 کھاؤ، 75 کھاؤ، 85 کھاؤ، الگ الگ نام رکھ کے کھاؤ، تب تمہیں ظلم نظر نہیں آئے گا۔ بقرعید میں ہی نظر آئے گا، صرف بڑے جانور میں ہی نظر آئے گا، مسلمان کرے تو ہی نظر آئے گا، عیسائی کرے تو یس باس، یہودی کرے تو صحیح ہے انکل، ان کو تو بھائی کہیں گے، باس کہیں گے، انکل کہیں گے، اور مسلمان کہیں تو دس از مائی مام، یہ میری ماں ہے، اس واسطے نہیں کر سکتے آپ۔ دوسرے مذہب کے کریں تو بہت صحیح نظر آئے گا۔ یعنی ظلم ہے تو پھر سارا سال ظلم مانو، ظلم ہے تو ہر جانور میں ظلم مانو، ظلم ہے تو جو بھی کرے ظلم مانو۔ صرف ایک جانور میں ماننا، مخصوص دنوں میں ماننا، ایک ہی طبقے کے لیے ماننا، یہ خود بھی تو ظلم ہے۔ اور جانور کو جانور کا مقام دینا چاہیے، جانور کو انسان سے بدتر کیوں بڑا مقام کیسے دے دیں گے؟ یعنی کوئی جانور آ کے کسی انسان کو ٹکر مار دے تو جانور پر کوئی کیس نہیں ہوگا، انسان جا کر اگر جانور کو ٹکر مار دے تو 2 سال کی سزا دے دیں گے۔ تو بھئی اس سے بہتر ہوتا ہم بیل ہی بن جاتے، کسی کی بھی مارو کوئی کیس ہی نہیں بننے والا ہے۔ تو یہ لحاظ جب انسان عقل سے بدلنا شروع کیا تو انسانوں کی حیثیت گھٹنا شروع ہوئی، جانوروں کی حیثیت بڑھنا شروع ہو گئی۔ اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے تو پھر جانوروں پر بوجھ لاد کر لے جانا یہ بھی ظلم ہے۔ آپ کو مارنا ظلم ہے تو آپ پر بلا وجہ کہ میرا بیگ اور سوٹ کیس اٹھا کے سر پہ رکھ دیا، لے جاؤ یہاں سے وہاں تک، یہ بھی ظلم ہوگا۔ پھر جتنے بار برداری کے لیے گھوڑا گاڑی چل رہی ہے، بیل گاڑی چل رہی ہے، جہاں بھی کھیت میں، مڑئی میں، باغیچے میں ناگرنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے جو بھی جانور کام کریں سب ظالم ہیں، سب پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کسی جانور کو کوئی کام نہیں دینا چاہیے، سب کو اے سی کے بڑے بڑے رومز بنا کر، بہترین گھاس بنا کر، اے سی میں بٹھا کر، صوفے پہ بٹھا کر پالنا چاہیے، کیونکہ جانور کو بوجھ لاد کر لے جانا بھی ظلم ہوگا۔ اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے، ذبح کرنے کے بعد اس جانور کے چمڑے سے، اس جانور کے چمڑے سے جب بیلٹ بنے گی، پرس بنے گا، جرکن بنے گی، بیگ بنے گا، اس سب کے بڑے بڑے برانڈ کے اسٹامپ لگیں گے، 3-3 ہزار، 5-5 ہزار، 15-15 ہزار، 25 ہزار میں وہ بکیں گے، تو پھر وہ جوتے، وہ بیلٹ، وہ جرکن پہن کے اسٹائل سے گھومنا پھرنا یہ بھی ظلم ہونا چاہیے، چونکہ جس جانور کا تم پہنے اسے کٹنے کے بعد ہی بنائے۔ تو سارے مصنوعات اور پروڈکٹس بڑی بڑی کمپنیوں کو بند کر دینا چاہیے جو چمڑے کا کاروبار سے بناتے ہیں۔ تو پورے ہندوستان میں نہ بیلٹ بننا جائز ہوگا، نہ جرکن بننا جائز ہوگا، نہ پھر جوتے بننا جائز ہوگا، کوئی چیز بنانا درست نہیں ہوگا، اس واسطے کہ سارے جانور کے چمڑے سے بنتے، تھوڑے انسان کے چمڑے سے بن رہے ہیں۔ وہ سارے مصنوعات تو درست ہیں، اور لیکن یہ صرف ذبح کرنا ظلم ہو جائے گا۔ اور پھر جانور کو ذبح کرنا اگر ظلم ہے اس واسطے کہ اس میں جان ہے، تو پھر آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ پودوں اور سبزیوں میں بھی جان ہے۔ امریکہ کے سائنسدانوں نے وہ مشین بھی ایجاد کی ہے جس میں پودوں کے باتیں کرنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، ان کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، وہ مشینیں بھی ایجاد ہو چکی ہیں۔ تو پھر سبزی کھانا، ٹماٹر، بھنڈی، بیگن، یہ سب ختم کرو، کسی کو نہیں کھانا چاہیے، کوئی سبزی نہیں کھائی جائے گی۔ حتیٰ کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو بہت سے بیکٹیریا اندر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے، لیکن وہ اندر جانے کے بعد مر جاتے ہیں، پھر انسان کو زندگی ملتی ہے۔ تو انسان سانس بھی لینا چاہیے اس واسطے کہ جو ہوا میں جو بیکٹیریاز ہیں اور جو زندہ مخلوق ہے وہ بھی انسان کے اندر جانے سے انسان زندہ رہ رہا، تو سانس بھی نہیں لینا چاہیے۔ پھر ظلم کی بات ہے تو کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، صرف مخصوص جانور پر ظلم کرنے کی یا ظلم کی کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ اور عجیب بات ہے، جانور پر ظلم کرنا زیادہ ظلم ہے یا انسان پر ظلم کرنا زیادہ ظلم ہے؟ انسان پر ظلم کرنا زیادہ ظلم ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ صرف ایک مخصوص جانور کی حفاظت کے پیش نظر، بڑے جانور کی حفاظت کے پیش نظر کتنے مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، کتنے مسلمانوں کو ناحق مارا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، انڈیا کی رپورٹ ہے 2014 سے لے کر
2024 تک 10 سال کے عرصے میں 2006 سے لے کر 2014 سے لے کر 2018 تک 2014 سے 2018 تک ان 3-4 سال کے عرصے میں 206 جانوروں کے مسئلے میں 850 مسلمانوں کو مارا گیا۔ اب بتائیے انسان کی قیمت بڑھی ہے کہ جانور کی قیمت بڑھی ہے؟ 4 گنا زیادہ بڑھ گیا۔ 206 جانور اور انسانوں پر جو ظلم ہوا ہے وہ 850 انسان۔ تو انسان جب ظلم کا مطلب نہیں سمجھ سکا تو انسان پر ہی ظالم بن گیا جانوروں کو بچانے کے پیش نظر۔ اور دوسری بات ہمیں جانوروں کے ظلم سے متعلق یہ بھی سمجھنا چاہیے، اللہ رب العزت حکم فرمانے کے بعد بھی اس جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے۔ ہم سب کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے پیدا کیے ہوئے۔ جانور کس کے پیدا کیے؟ اللہ کے پیدا کیے ہوئے۔ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں ہم سب، تو سب اس کی ملکیت ہیں، سب اس کے ہم سب اس کے مخلوق ہیں۔ مالک کو یہ اختیار ہے کہ چاہے وہ جس کو بڑا بنائے جس کو چھوٹا بنائے، کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ مجھے کیوں ایسا کر رہے ہیں، اسے کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ جب وہ مالک یہ حکم دے رہا ہے کہ اس انسان کی خاطر جانور کٹ سکتا ہے، تو کیا حکم الہی کے بعد بھی وہ حکم ظلم پر مشتمل ہوگا؟ تو نعوذ باللہ گویا کہ اللہ کو ظالم کہنا لازم آئے گا اس سے، کہ اللہ خود ظالمانہ حکم دے رہے ہیں۔ کہ اللہ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو ظلم کا حکم فرمائیں گے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ کسی کو عذاب دے؟ تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ظلم سمجھنا یہ نامعقول سوال ہے۔ مختلف اعتبار سے آپ حضرات کو اس کا جواب دیا گیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے قربانی کا جانور ذبح کرنا رحم کے خلاف ہے۔ اگر جانور پر رحم ہے تو اسے نہیں کاٹنا چاہیے، اسے نہیں مارنا چاہیے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں دراصل ان کو خود عقل نہیں ہے۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم کی شریعت میں 2 قسمیں ہیں۔ ایک رحم وہ ہے، آپ کے 5 سال کا بچہ اسکول نہیں جانا چاہ رہا ہے، جب اسے لے جانا چاہ رہے ہیں تو رو رہا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر ماں یہ کہہ رہی کہ نہیں میرا بچہ رو رہا ہے اس واسطے میں اسکول جانے نہیں دیں گے۔ اب باپ اسے ڈانٹ کر کان پکڑ کے لے جا کے اسکول میں بٹھا رہا ہے۔ اس میں ظالم کون ہے، رحم دل کون ہے؟ ظالم کون ہے، رحم دل کون ہے؟ جو ماں کو ظالم کہے گا اس کا دماغ بھی ویسے ہی ہوگا۔ اس وقت اس بچے پر رحم کرنا اور اسکول سے بٹھا لینا نتیجہ جاہل بنانا ہے۔ اس وقت باپ کا کان پکڑ کے لے جا کے بٹھانا بظاہر ظلم دکھ رہا ہے، لیکن در حقیقت اس پر رحم یہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو چیز بظاہر دکھتی ہے وہ ویسی نہیں ہوتی ہے، اور جو ہوتی ہے وہ ویسی نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس مسئلے میں جانوروں کے ذبح کو ظلم سمجھنا دراصل یہ ویسا نہیں ہے جیسا دکھ رہا ہے۔ چنانچہ دیکھیں رحم کرنا ہی ہے تو پھر صرف بڑے جانور پر ہی رحم کی بات کیوں آ رہی ہے؟ رحم کرنا ہی ہے تو صرف قربانی کے دنوں میں ہی رحم کی بات کیوں آ رہی ہے؟ رحم کرنا ہی ہے تو بکرے پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ مرغیوں پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ اور بڑی بڑی بیف کی کمپنیوں کے مالک کون چلا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک مسلمان کمپنی دکھا دیجیے جو انڈیا میں بڑے بڑے بیف کی کمپنیاں مسلمانوں کے نام پر چل رہی ہیں اور سب کے سب اونر نان مسلم ہیں۔ تو یہاں کیوں رحم نہیں دکھ رہا ہے؟ اور رحم کی ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، مسلمان اللہ کا نائب ہے۔ اللہ کو اپنے پیدا کی ہوئی مخلوق کی جان لینے کا حق حاصل ہے، تو اللہ نے مسلمان کو نائب بنایا ہے کہ مخصوص جانوروں کو ذبح کر کے اس کی جان لینے کا تمہیں بھی حق حاصل ہے۔ تو انسان جب اللہ کا خلیفہ ہے تو اللہ نے خلافت میں یہ چیز بھی دی ہے کہ انسان جانور کو ذبح کر سکتا ہے، اسے اپنی غذا بنا سکتا ہے۔ اور حاکم جب کوئی نیابت اور عہدہ کسی کو دے، بظاہر وہ ظلم نظر آئے، رحم کے خلاف نظر آئے، لیکن وہ اس کی مصلحتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ٹاؤن سروس بسز ہیں، لیڈیز کو تو فری ہیں، آپ میں سے تو کوئی لیڈیز نہیں ہے۔ جب بس میں چڑھیں گے، اب ہمارے پاس ٹکٹ نہ ہو اور ٹکٹ سادے کاغذ کا ہوتا ہے، اس 100 روپے میں ویسے ٹکٹ کا پورا بنڈل بن سکتا ہے۔ 100 روپے میں پیپر بھی گھٹیا رہتا ہے، بہت پتلا رہتا ہے، بہت چھوٹا سائز کا رہتا ہے، 100 روپے میں پورا بنڈل مل جائے گا۔ آپ بس میں سوار ہوئے، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، لیکن آپ کنڈکٹر سے کہہ رہے ہیں
کہ میں ٹکٹ نہیں لیا ہوں، البتہ آپ کو 100 روپے دیتا ہوں۔ ٹرین میں آپ سوار ہوئے ٹکٹ لیے بغیر، ٹرین کا ٹکٹ ہے 200 روپے کا، وہ کاغذ رہتا ہے، آپ ٹی ٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں، 500 روپے دیتا ہوں، یہ جو ٹکٹ ہے یہ میرے پاس نہیں ہے، تو آپ بتائیے پھر بھی کیا آپ عزت کے ساتھ سفر کر لیں گے؟ قانونی نوٹ دکھا رہے ہیں آپ لیکن ٹکٹ نہیں پیش کر رہے ہیں، تو کاغذ جو ایک سفر ختم ہونے کے بعد اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، پھاڑ کے پھینک دیا جائے گا، وہ بھی سفر میں جب ٹکٹ کی حیثیت مان لیا گیا وہی دکھائیں گے تو ہی آپ ٹکٹ لے کر چلنے والے کہلائیں گے، چاہے آپ کتنے بھی چھوٹے گاندھی کو دکھاؤ، بڑے گاندھی کو دکھاؤ، پھر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ 2000 کے نوٹ پہ بڑے گاندھی صاحب، 10 روپے کے نوٹ پہ چھوٹے گاندھی صاحب، چاہے جتنے بڑے کو دکھاؤ یا چھوٹے کو دکھاؤ، نہیں چلے گا جب تک کہ انڈیا کے رولز کے حساب سے جس کو ٹکٹ مانا گیا وہ نہیں دکھائیں گے تو آپ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے والے کہلائیں گے۔ جب دنیا کی کوئی حکومت اپنے لحاظ سے کسی کاغذ کی حیثیت بدل دیتی ہے، ہمیں اعتراض کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے کائنات کے مالک ہیں، وہ اپنے مخلوقات میں سے حیثیتیں بدلیں، کسی کو چھوٹا بنائیں کسی کو بڑا بنائیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ انسان اس پر اعتراض کرے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی پریوار ہیں، گویا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور گائے بیل بھینس بکرا مچھلی اور مرغی سب بھی اللہ کے بیٹے ہیں، تو کیا بھگوان اپنے ایک بیٹے کو یہ بولے گا کہ دوسرے بیٹے کو کاٹ کے کھاؤ؟ بولے گا؟ نہیں بولے گا، تو پھر آپ کیوں کاٹ کے کھا رہے ہیں؟ ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم تو بیٹے نہیں مانتے، ہم تو ان سب جانوروں کو اپنا بھائی نہیں مانتے، ہم انہیں جانور ہی مانتے ہیں، آپ مانو بھائی ماننا ہو تو۔ کس نے کہا کہ یہ سب اللہ کے پریوار ہیں؟ کس نے کہا کہ کتا بھی میرا بھائی ہے، خنزیر بھی میرا بھائی ہے، اور بلی بھی میرا بھائی ہے؟ ایسے تھوڑی میں بھائی سب کو بنا لوں گا، یہ کانسیپٹ بھی تمہارا غلط ہے کہ تم جانوروں کو بھی اپنا بھائی بنا لو اور اپنے مخلوقات بنا لو۔ اور عجیب بات ہے کہ جانوروں کو اپنے بھائی بنانے والے انسانوں کو اپنے بھائی بنانے تیار نہیں ہیں، جانوروں کو بھائی بنانے والے انسانوں کو اپنے بھائی بنانے تیار نہیں ہیں۔ تو رحم کے خلاف ہونا، یہ سمجھنا خود عقل کے کم ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب جانور کو ذبح کرنے کا حکم فرمائے ہیں تو رحم کے خلاف بات تب ہوگی جب جانور کو ذبح کرنے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، شہید کو چونٹی کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے نام پر جو جانور قربان ہوتا ہے اسے بھی چونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو رحم کے خلاف تب ہوا جب تکلیف ہوتی، اور مسلمان اللہ کے نام پر جب ذبح کرتا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے اسے رحم کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔ اور بھی دلائل ہیں جو وقت ہونے پر سمجھے جا سکتے ہیں۔ 10 اعتراضات آپ کے سامنے آئے، ان میں سے ایک اعتراض کا جواب ملا اور دوسرے اعتراض کا کچھ آپ کو سمجھایا گیا، باقی کسی اور موقع سے سمجھایا جائے گا، ورنہ اپنے بیانات میں بھی اس متعلق کافی مواد موجود ہے اور اس پر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، آپ حضرات مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو عنوان آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا تھا، موجودہ حالات میں قربانی کے مسائل سے متعلق 2-4 مسئلے سرسری طور پہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ پروگرام رکھنے کا جو مقصد ہے، ان حالات میں آنے والے جو اضحیہ کے ایام ہیں، ان ایام میں قربانی کے دنوں میں ہمارے جو قریشی برادری کے احباب ہیں وہ بھی قربانی سے متعلق بہت دلچسپی دکھاتے ہیں، تو ان میں بہت سی باتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حلال جانور جسے ذبح کرنا جائز ہے، حلال جانور کے حلال ہونے کے لیے بھی شریعت میں شرائط رکھے گئے ہیں، حلال جانور کے حلال ہونے کے لیے بھی شریعت میں شرائط رکھے گئے ہیں۔ ان شرائط میں سے 2-4 شرطیں یہاں پر ذکر کی جاتی ہیں جس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا عقل مند ہونا چاہیے، جسے عقل نہیں ہے اسے ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، ذبح کرے گا تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ذبح کرنے کا آلہ تیز دھاری دار ہونا چاہیے،
وزنی چیز سے ذبح نہیں کرنا، تیز چیز سے ذبح کرنا چاہیے۔ ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت خود ذبیحہ پر ذکر کی نیت سے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ ذبح کے وقت ذبح کیے جانے والے جانور میں جان باقی رہنا چاہیے، مردار کو ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے اور ذبح کرنے کے درمیان میں زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھا اور فوراً ذبح کیا، بسم اللہ پڑھ کے گٹکا کھائے، تمباکو کھائے، سگریٹ لیے اور پان کھائے، اس کے بعد ذبح کیے تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ بسم اللہ اور ذبح میں زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ جس جانور کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھا ہے اسی جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ بسم اللہ ایک جانور پہ پڑھا، چاقو دوسرے جانور پہ چلی تو وہ حلال نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور 4 رگیں ہیں جس کا کٹنا ضروری ہے، 4 رگیں مکمل کٹیں یا 3 مکمل کٹیں تو ہی جانور حلال ہوگا، اگر 2 رگیں کٹیں گی تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ 4 رگوں کے مکمل کاٹنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے اطمینان اور سکون سے کاٹنے کا لحاظ رکھا جائے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت جن باتوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، پہلی چیز ہے بہتر ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلائے یا پانی پلائے۔ ابھی کٹنے والا ہے، کیا کھلائیں گے؟ جس کو کاٹنا ہوتا ہے اسے پہلے کھلاتے پلاتے ہی ہیں۔ یہ سماج کا اور اصول بھی ہے کہ جس کو ٹوپی ڈالنا ہوتا ہے اسے پہلے ہی مسکا لگاتے ہیں، تو جانور کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ۔ ذبح کی جگہ پر لے جانے کے لیے جانور کو گھسیٹ کر نہیں لے جانا چاہیے۔ جانور کو گرانے میں آسانی کا لحاظ رکھیں، تکلیف دینے والا طریقہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ قبلہ رو ہو کر جانور کو لٹانے میں آسانی ہوتی ہے اور جان نکلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ 4 پیروں میں سے 3 کے باندھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، 3 پیروں کا۔ چھری تیز کرنا ہو تو پہلے تیز کرنا چاہیے، جانور کے سامنے تیز نہ کریں۔ جانور کو لٹانے سے پہلے تیز کر لیا جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے۔ لٹانے کے بعد فوراً ذبح کر دے، لٹانے کے بعد اسے ایسے لٹکا کے نہ رکھے، وہ تڑپ رہا ہے اور چیخ رہا ہے، دوسرے کاموں میں ہم مشغول ہیں۔ سختی سے ذبح نہ کرے کہ سر دھڑ سے الگ ہو جائے۔ چھری ہمیشہ تیز رکھنا چاہیے، اس احتیاط سے ذبح کریں کہ خود کی انگلیاں نہ کٹیں۔ گلے کی جانب ذبح کریں نہ کہ گردن کی جانب، اس طرف سے ذبح کرنا چاہیے، پیچھے کی طرف سے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ ذبح قربانی کے مسائل میں سے جو جانور کو ذبح کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے ذبح کریں، بائیں ہاتھ سے ذبح کرنا مکروہ ہے، اگر کرتے ہیں تو بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ ذبح کرنے کے وقت بہر صورت بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس میں غفلت نہیں برتی جائے گی۔ گٹکا کھا رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، سب کرتے ہوئے جانور پر چاقو چلائی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن یہ جانور لات مارے گا۔ ذبح کرنے کا طریقہ ڈھنگ کا استعمال نہیں کیے، قصائی بن بیٹھے، تو اس لیے شرعی طریقے پر ذبح کرنے میں اللہ کا نام لینا بہر صورت ضروری ہے۔ نام آمدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے یا بار بار چھوڑ دیتا ہے تو بھی اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ آمدن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے جتنی بار ذبح کر رہا ہے اکثر بار اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو یہ آمدن چھوڑنے میں داخل ہے، عادت بن چکی اب چھوڑنے کی، اب اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ تفصیل کے لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے فقہی مقالات دیکھے جائیں۔ متروک التسمیہ آمدن، جان بوجھ کر جس کا بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کیا گیا ہو، وہ چاہے قربانی کا جانور ہو یا نارمل بیچے جانے والا گوشت ہو، حلال نہیں ہوگا۔ 2 آدمی مل کر اگر ذبح کرتے ہوں اور چاقو پر جتنے لوگوں کا ہاتھ لگتا ہو سب کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ایک پڑھے گا دوسرا نہیں پڑھے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ پیر پکڑنے والے، دم پکڑنے والے، منڈی پکڑنے والے، ان سب پر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، چاقو پر جتنے لوگوں کا ہاتھ لگے گا ان سب لوگوں کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ایک بھی نہیں پڑھے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ذبح کے موقع پر غیر مسلم کو بھی پکڑنے میں مدد لی جا سکتی ہے، لیکن چاقو پر غیر مسلم ہاتھ نہیں رکھے گا۔ ذبح کرنے کے موقع پر جانور کو قبلہ رو لٹانا یہ سنت مؤکدہ میں داخل ہے، بلا وجہ کے چھوڑنا سنت کے خلاف ہے، اس لیے جانور کو قبلہ رو لٹانے کا اہتمام کیا جائے۔ بغیر ٹوپی کے ذبح کرنا جائز ہے، البتہ مکروہ ہے، فسق، فاسق اور فاجر لوگوں کی علامت ہے بغیر ٹوپی کے رہنا۔
جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے چمڑا نکال دینا، ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن الگ کر دینا، جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی کھال نکال دینا، جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی دماغ میں چھری مار دینا، جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی سینے میں چاقو مار دینا، یہ سب چیزیں انسانیت کے خلاف ہیں، جانور کو تکلیف پہنچانے والی حرکتیں ہیں۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو، قریشی برادری کو چاہیے کہ ٹھنڈے بیٹھے رہیں، جانور ٹھنڈا ہو جائے پھر گرم ہو جائیں، جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے گرم نہ ہو، یہ جانور کو تکلیف پہنچانے والی حرکت ہے، ثواب کو کم کر دیتا ہے، اس لیے سکون اور اطمینان سے کرنا چاہیے۔ جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے الٹا لٹکانا بھی منع ہے، سینہ کھولنا بھی منع ہے، اور گردن الگ کرنا بھی منع ہے۔ اور قربانی کے موقع پر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ چھوٹے جانور جیسے مثلا 20 کلو کا، 40 کلو کا، 50 کلو کا ایک بڑا جانور ذبح کیا، اور 15 کلو، 8 کلو، 18 کلو، 10 کلو، 12 کلو کا ایک جانور ذبح کیا، ٹوٹل ملا کے 60 کلو بن گئے۔ اب آنے والے جو قربانی کے لوگ ہیں ان کے حصے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں کہ ہر ایک کو 10-10 کلو دیے جائیں گے، 8-8 کلو دیے جائیں گے۔ یہ بدتمیزی ہے، قربانی کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ عبادت ہے قربانی، بہت بڑا مجاہدہ ہے قربانی، اس کو تجارت نہ بنائیں۔ جتنے نام ہیں اتنے نام لکھے جائیں، ان ناموں کے مطابق جانور طے کیا جائے، اس جانور کے ذبح ہونے کے بعد اس کے جو حصے بنے انہی ناموں تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے، پیکٹوں پر انہی کے حصے نام لکھے جائیں۔ کٹا کسی اور کے نام پر، گوشت پہنچ رہا ہے کسی اور کے لیے، اس نے دیا تھا یہ جانور کا گوشت صحیح ہے، اس کا ریٹ اتنا ہے، یہ سوچ کر ہم نے ذبح کیا کسی اور پر، گوشت دیا کسی اور کو، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قربانی تو ہو جائے گی لیکن یہ عمل، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اور بعض حضرات یہ بھی کرتے ہیں، بڑا جانور ذبح ہوا، بورڈ لکھ کے لگا دیا کہ ایک حصے میں 10 کلو آئیں گے، اب اس میں سمجھیے کہ 80 کلو گوشت نکلا تو 8 پیکٹ بنا دیں گے، 7 کے تو مل گئے، باقی اور ایک پیکٹ جو بن گیا وہ بھی ایک حصہ شمار کر کے پیسہ لے کر اسے بھی پیکٹ تھما دی جائے گی۔ قربانی جانور ذبح کرتے وقت اس کے نام اور نیت سے ذبح کرنے کا نام ہے، گوشت پیکٹ میں دینے کا نام قربانی نہیں ہے۔ یہ پیسہ لینا بھی ناجائز ہے اور اس شخص کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اگر ہم لے لیں گے تو واپس کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ لینے کے بعد ہم نے سمجھو 3000 حصے کے، 4000 حصے کے لیے ہیں اور اس طرح اسے پیکٹ تھما دی، اس کے علم میں نہیں ہے، بعد میں ہمیں قربانی کے دن گزرنے کے بعد پورے ایک سالم بکرے کی قیمت صدقہ دینا پڑے گا، 3000 لے کے 15000 صدقہ دینا پڑے گا، چونکہ غلط طریقہ ہے قربانی میں حصہ لینے کا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بورڈ لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ قربانی کے حصے میں 10 کلو گوشت آئے گا، پہلے ہی سے بتا دیتے ہیں، بھئی جانور میں کتنا گوشت نکلے گا ہمیں کیا معلوم ہے، پہلے سے نہیں بتا دینا اتنے کلو گوشت آئے گا، اور گوشت کی نیت سے ہی قربانی میں حصہ لینا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ گوشت کی نیت سے قربانی میں حصہ لیتا ہے، 6 آدمی قربانی کی نیت سے ہیں اور ایک آدمی گوشت کی نیت سے حصہ لیتا ہے، تو باقی 6 کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، اس واسطے یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے قصائی اور قریشی بھائیوں کو چاہیے، اگر قصائی کا لفظ برا لگ رہا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، قریشی ہی بولوں گا، باقی قریشی برادری کا پس منظر کوئی اچھا نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی اچھا نام ہو جو ہماری برادری کو دیا گیا ہے۔ آپ انگریز کی تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انگریزوں نے یہ لقب دیا ہے۔ تو ہمیں یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان قربانی کے دنوں میں اگر ہم قربانی کے حصص کا کام کرتے ہیں تو پہلے کسی مولانا سے ہم مشورہ کر لیں کہ شرعی طریقے سے حصص لینے کا پورا طریقہ کیا ہے، اور جب ہم سمجھے کہ قربانی کے حصص لے رہے ہیں، ہم 10 جانور قربانی کے کاٹے تو ان 10 جانوروں کا چمڑا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، اس چمڑے کا صدقہ کرنا بھی واجب ہے، اسے بیچ کر اس کا پیسہ اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اس چمڑے کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی کماتے ہیں، اس کا صدقہ بھی واجب ہے۔ اور جب گوشت تقسیم کرتے ہیں تو اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، تول کر تقسیم کرنا پڑے گا، اگر کسی میں 200 گرام 100 گرام بھی کم زیادہ ہو جاتا ہے تو بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس تول میں کمی بیشی کے مسئلے سے بچنے کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ حصوں میں کلیجہ، بوٹی، دل، گردے وغیرہ آپس میں تقسیم کر دو تو تھوڑا بہت کم زیادہ رہ جاتا ہے تو بھی گنجائش نکل جائے گی۔ قربانی کے مسائل میں سے
ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جیسے پوچھا گیا ایک حصے میں 4 بھائی رقم ڈال کر مرحوم والد کی طرف سے قربانی کریں تو کیا حکم ہے؟ قربانی کے بکرے میں صرف ایک حصہ رہے گا، ایک سے زائد حصہ ہوگا تو کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ گائے بیل بکری، گائے بیل بھینس اونٹ، ان سب میں 7 حصے رہیں گے، 7 سے زیادہ ہوں گے تو کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی، 7 سے کم کتنے بھی ہوں تو سب کی قربانی درست ہوگی۔ 7 حصے ہونا ضروری نہیں ہے، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 5 آدمی مل کے ایک جانور خریدے اور اپنی طرف سے قربانی کیے درست ہو جائے گی، 6 آدمی مل کے کیے، 3 آدمی مل کے کیے، 2 آدمی مل کے کیے تو بھی ہو جائے گی، 7 ہونا ضروری نہیں ہے۔ 7 سے زیادہ ہوں گے تو کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایک حصے میں 4 بھائی رقم ڈال کر والد مرحوم کی طرف سے کر سکتے ہیں، نفل قربانی شمار ہوگی، اور نفل قربانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے اسی کی طرف سے قربانی شمار ہوگی، قربانی کا ثواب اپنے والد مرحوم کو پہنچے گا۔ یہی مسئلہ تمام عبادات میں ہے، چاہے ہم والد کی طرف سے حج کرو، عمرہ کرو، نمازیں پڑھو، جو بھی کرو، آپ کی طرف سے نماز ہوگی اور ثواب والد کو ملے گا۔ چنانچہ اگر نماز فاسد ہو گئی آپ کو دہرانا پڑے گا، والد محترم واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کی طرف سے عبادت ادا ہو رہی ہے، تو جو کچھ بھی احکام ہوں گے وہ آپ پر مرتب ہوں گے۔ تو قربانی سے متعلق یہ چند مسائل ہیں، اور بھی مسائل ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے اسی پر موقوف کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات کو اگر کسی قربانی کے مسائل میں سے کچھ پوچھنا یا سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔